حسبي ربي جل الله نور محمد صلى الله لا إله إلا السلام علیکم الله. ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ابھی ایک محترم دوست نے یہ سوال کیا ہے کہ بسا اوقات رنجش کی صورت میں یا باہم جھگڑتے ہوئے یا معاملات پر خفگی کا اظہار کرتے ہوئے عورت یہ کہتی ہے کہ تم تو میرے قابل ہی نہیں ہو، میں تو تمہارے گھر رہنا ہی نہیں چاہتی، یا خاوند کہتا ہے کہ تو میرے لائق ہی نہیں ہے، میں تو تجھے اپنے ساتھ رکھنا ہی نہیں چاہتا، تو کیا اس طرح کہنے سے بھی طلاق تو واقع نہیں ہوتی؟ تو جواباً گزارش ہے کہ اس طرح کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ ایک اعتبار سے طلاق کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کو طلاق صریح کہتے ہیں۔ طلاق صریح یہ ہے کہ آپ لفظ طلاق کو استعمال کریں۔ آپ لفظ طلاق سے کہیں کہ تجھے طلاق دی، تجھے 3 طلاقیں ہیں، تجھے طلاق دی، تجھے طلاق دی، تو لفظ طلاق کو استعمال کریں۔ اس میں نیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ یعنی اگر وہ کہے کہ میں نے تجھے طلاق دی اور پھر کہے کہ نہیں میرا تو اس سے غصے کا اظہار مقصود تھا، تو اس کی اس نیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اور جو الفاظ اس نے کہے، اگر 1 طلاق کہی تو 1 طلاق ہو جائے گی، 2 طلاقیں کہیں تو 2 طلاقیں ہو جائیں گی، 3 طلاقیں کہیں تو 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ اس کو کہتے ہیں طلاق صریح۔ دوسری طلاق کنایہ ہوتی ہے۔ طلاق کنایہ میں لفظ طلاق استعمال نہیں ہوتا، لفظ اور استعمال ہوتا ہے۔ اس میں نیت کا اعتبار ہوتا ہے۔ اگر وہ خاوند یہ کہے کہ میں نے طلاق کی نیت کی تھی تو طلاق ہو جائے گی، اور اگر وہ کہے کہ میں نے طلاق کی نیت نہیں کی تھی تو طلاق نہیں ہوگی۔ مثال اس کی میں عرض کرتا ہوں۔ عورت خاوند سے کہہ رہی ہے کہ مجھے طلاق دے، مجھے طلاق دے، مجھے طلاق دے، میں تیرے گھر نہیں رہنا چاہتی ہوں، میں تیرے ساتھ نہیں گزارا کرنا چاہتی ہوں۔ مرد کہتا ہے جا دفع ہو جا، جا دفع ہو جا۔ اب خاوند سے پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ کہنے سے نیت طلاق کی ہے یا طلاق کی نہیں کی ہے؟ اگر وہ کہے کہ نہیں میں نے تو اس کو کہا کہ دفع ہو جا، یعنی یہ بات نہ مجھ سے کر، تو اس کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا اور طلاق نہیں ہوگی۔ اور اگر کہے نہیں میں نے اس سے طلاق کا ہی ارادہ کیا ہے، تو اس سے طلاق ہو جائے گی اور طلاق بائن ہو جائے گی۔ طلاق بائن میں اور طلاق رجعی میں یہ فرق ہوتا ہے کہ طلاق رجعی کی صورت میں عدت کے اندر اندر میاں اور بیوی میاں بیوی کی حیثیت سے بغیر نکاح کے آ سکتے ہیں، اور اس کو رجوع کہتے ہیں۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں۔ مرد نے عورت کو کہا کہ میں نے تجھے طلاق دی ایک بار کہا میں نے تجھے طلاق دی، یا 2 بار کہا میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، تو دونوں صورتوں میں 3 مہینے کا لفظ میں عوامی اعتبار سے بول رہا ہوں، عدت میں تھوڑا سا فرق ہے، اس کی تفصیلات ہے۔ اگر کسی نے سوال کیا تو میں عرض کروں گا کہ کس عورت کی کیا عدت ہوتی ہے، لیکن عوامی بات سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ عدت کے اندر اندر وہ خامند اپنی عورت سے رجوع کر سکتا ہے۔ رجوع فزیکل بھی ہو سکتا ہے، رجوع وربل بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ کہہ دے کہ میں نے اپنی طلاق سے رجوع کیا تو کوئی نکاح کی ضرورت نہیں ہے، وہ بغیر نکاح کے میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی شروع کر سکتے ہیں، یا فزیکل ہو جائے، عورت کو چھو لے، ہاتھ لگا لے، یا اس طرح کا کوئی اور ایکٹیویٹی کر لے جو خامند بیوی کے ساتھ کرتا ہے، تو اس سے بھی رجوع ثابت ہو جائے گا۔ طلاق بائن میں رجوع کا حق چلا جاتا ہے۔ طلاق بائن میں نکاح کا حق باقی رہتا ہے کہ عدت کے اندر بھی وہ نکاح کر سکتے ہیں اور عدت کے بعد بھی وہ نکاح کر سکتے ہیں۔ تیسری طلاق ہوتی ہے طلاق مغلظہ، اور وہ یہ ہے کہ خامند ایک بار ہی کہہ دے میں نے تجھے طلاق 3 طلاقیں دیں، یا وقفے وقفے سے کہے کہ میں نے تجھے 1 طلاق دی، پھر کہے میں نے تجھے طلاق دی، پھر کہے میں نے تجھے طلاق دی، چاہے وہ ایک سٹنگ میں کہے، چاہے وہ لفظ 1 دن میں کہے، چاہے وہ 10 سال میں کہے۔ فرض کریں کہ ایک لڑائی جھگڑا ہوا خامند کا اپنی بیوی سے، اس نے کہا تجھے طلاق ہے، پھر وہ صحیح ہو گئے، صلح صفائی ہو گئی، 10 سال کے بعد پھر لڑائی جھگڑا ہوا اور اس نے پھر کہا تجھے طلاق دی، 20 سال کے بعد پھر جھگڑا ہوا، پھر اس نے کہا میں نے تجھے طلاق دی، تو اب یہ تینوں طلاقیں مل جائیں گی اور طلاق مغلظہ ہو جائے گی۔ طلاق مغلظہ میں رجوع کا حق بھی نہیں ہے، طلاق مغلظہ میں نکاح کا حق بھی نہیں ہے۔ تو مختصر یہ ہے کہ طلاق کنایہ کے لیے جب لفظ طلاق استعمال نہیں ہوگی، کوئی اور لفظ استعمال ہوگا،
تو اس وقت خاوند کی نیت پوچھی جائے گی کہ تو نے اس لفظوں سے ارادہ کیا کیا ہے۔ اگر وہ کہے کہ میں نے طلاق کا ارادہ کیا ہے تو طلاق کے بائن ہو جائے گی، اور اگر وہ کہے کہ میں نے طلاق کا ارادہ نہیں کیا تو طلاق نہیں ہوگی۔ محض یہ کہنے سے کہ میں تیرے قابل نہیں ہوں، میں تجھے رکھنا نہیں چاہتا ہوں، میں تیرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہوں، تو میرے لائق نہیں ہے، اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔